نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وقال في مقام آخر انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج یہ عرس ہے قبلہ والد صاحب کا، قطب الاولیاء استاذ الاساتذہ حضرت خواجہ پیر محمد اسلم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ہمارے پیر و مرشد کا۔ آپ کے فضائل میں جو میں نے ایک فضیلت دیکھی، بہت سی فضیلتیں دیکھی، آپ پر نہ زکوٰۃ فرض ہوئی نہ حج فرض ہوا۔ آپ کبھی نصاب کے مالک نہیں بنے میرے سامنے قبلہ والد صاحب، اس لیے آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اور یہ بالکل اپنے پیر و مرشد مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ سیرت ہے۔ آپ فرماتے ہیں ما وجبت علیہ زکوٰۃ قطو، مجھ پر زکوٰۃ کبھی واجب نہیں ہوئی۔ التاجب الزکوٰۃ علی الجوادی، کیا سخی اور داتا پر بھی زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے؟ جو شب و روز خرچ کرے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے؟ زکوٰۃ تو اس پر خرچ ہوتی ہے جو جمع کرے، جس نے جمع ہی نہیں کرنا اس پر زکوٰۃ کیا فرض ہونی ہے؟ قبلہ والد صاحب کے پاس میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پاس نصاب جمع ہوا ہو، نہ گھر میں سونے کا نصاب بنا، نہ نقدی پیسوں کا۔ آپ گھر پر خرچ کرنے کی ڈاڈے مخالف تھے۔ آپ کے دور میں ایک پساری بھی اماں جی کہتے تھے والد صاحب نے نہیں بنائی، پھر وہ مفتی صاحب کا دور آیا تو پھر یہ گھر میں مکان بنے جو شہر گاؤں میں ہیں۔ ابا جی نے پساری بھی نہیں بنائی، اماں جی دھوپ میں ہی کھانا پکاتے تھے، ابا جی نے درس پر ہی پیسہ لگایا۔ دو مکان تھے جو ورثہ میں دادا جی نے چھوڑے، ایک مسجد کے پاس تھا وہ ابا جی نے رکھ لیا اپنی رہائش کے لیے، دوسرا مکان یہ گاؤں میں داخل ہوتے ہی جہاں سے وہ پہلا چوک آتا ہے اس سے آگے جاتے ہیں بائیں جانب، چودھری سلطان صاحب نے خریدا ابا جی سے۔ وہ مکان بیچ کر ابا جی نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی، جامعہ قادریہ عالمیہ کی، مکان بیچ کر۔ تو زکوٰۃ ابا جی پر فرض نہیں ہوئی، پھر ابا جی پر حج بھی فرض نہیں ہوا۔ کیا ہے آپ نے ایک، وہ ہمارے شاگرد ہیں امریکہ میں مولانا قاری سیف النبی قادری صاحب، ان کو پتہ چلا کہ حضرت صاحب پر حج فرض نہیں ہوا، انہوں نے عرض کی حضور میں آپ کو حج کرانا چاہتا ہوں، تو پھر آپ نے وہ پیسے بھیجے قاری سیف النبی صاحب نے، تو قبلہ صاحب والد صاحب نے حج کیا۔ حج بھی نہیں فرض ہوا، نہ حج فرض ہوا نہ زکوٰۃ فرض ہوئی، ساری زندگی بالکل پکی بات ہے۔ جتنے سیکٹری ہیں پاس رہنے والے وہ بے شک تردید کریں اگر یہ بات غلط ہو، قبلہ والد صاحب پر نہ زکوٰۃ فرض ہوئی نہ حج فرض ہوا۔ جتنا آتا درس پر خرچ کرتے، سادات کی خدمت کرتے۔ یہ شبیر شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سید زادے آئے تھے، وہ کوئی تکوینی بزرگوں میں سے، وہ آئے بابو کی شکل میں۔ قبلہ والد صاحب نے کرسی خالی کی ان کے لیے، کرسی پر بٹھایا اور آپ مٹھیاں بھرنے لگے۔ شاہ جی یہ غلط گل ہوئی دسیو ذرا، کھڑے ہو پھر ایتھے دسو۔ ابا جی ان کو مٹھیاں بھرنے لگے، تھے وہ بابو، شکل بابو کی تھی، تو پینٹ پہنی ہوئی تھی انہوں نے، اور وہ جو تکوینی خفیہ جو اللہ تعالیٰ کی پولیس ہے ان میں سے تھے، جو افسران خفیہ ہیں جو نظام کائنات چلاتے ہیں۔
قبلہ والد صاحب ان کو مٹھیاں بھرتے رہے. پھر انہوں نے کہا میں جانا چاہتا ہوں. قبلہ والد صاحب نے جیب میں سے جو پیسے تھے جتنے بھی تھے نکال کے ان کو دے دیے. ہاں جی. جب وہ فارغ ہوئے شاہ جی سے کہا جی جاؤ شبیر جی جاؤ ان کو ذرا تھوڑا سا ودیا کرو. آگے دیوار نہیں ہوتی تھی, جہاں گیٹ ہے وہاں پر گئے تو وہ کہتے ہیں آپ واپس چلے جائیں. یہ واپس مڑے, پھر دیکھا تو وہ غائب تھے, وہ نظر نہیں آئے. تو وہ کوئی تکوینی بزرگوں میں سے تھے. تو آپ سادات کی خدمت کرتے, مدینہ شریف میں لنگر بھیجتے. جو تکوینی نظام ہے ان کے ذریعے اس پر بھی واقعات موجود ہیں. تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. بس یہ آپ کی فضیلت میں نے بیان کرنی تھی. الحمدللہ آپ نے ساری زندگی کسی حکومت سے, کسی ایجنسی سے, کسی سیاسی آدمی سے پیسہ نہیں لیا. چودھری احمد سعید آیا, ادھر جلسہ تھا, اس کو تقریر کے لیے کھڑا کیا. اس نے کہا جی اس مدرسے کے سارے خرچے سروس مل ادا کرے گی. اس مدرسے کے سارے خرچے. ہاں, قبلہ والد صاحب نے بعد میں فرمایا نہیں, ہمارے لیے مدینہ شریف اور بغداد شریف کافی ہے, ہمیں سروس مل سے پیسہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے جتنا کام کیا, تھوڑا کیا یا بہتا کیا. میں تو تھوڑا ہی کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں بہت کیا. میں تو کہتا ہوں جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا مجھ سے. تو والد صاحب کے پیچھے نگاہ کرم تھی, ان کی حفاظت تھی, ان کی دعا تھی, ان کا تصرف تھا. جتنا بھی کام ہوا قبلہ والد صاحب کی وجہ سے ہوا, اور جتنی تحریکیں چلیں ان کی وجہ سے ہوئی, جتنی جیلیں کاٹی انہی کی سرپرستی میں ہوا سارا کام. جتنی بھی ناموس رسالت کی خدمات انجام دی, ختم نبوت کی, حضرت مفتی اعظم مفتی محمد اشرف القادری صاحب نے جتنا کام کیا اس کے پیچھے بھی حضرت صاحب کا ہاتھ تھا, کیونکہ آپ نے ان کو پڑھایا, آپ نے تربیت کی اور وہ مفتی اعظم بن گئے. اور یقیناً وہ اپنے زمانے میں, لوگ تو پاکستان کے کہتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ان کے پائے کا عالم نہیں تھا. مفتی اشرف القادری صاحب جو میرے بڑے بھائی ہیں, وہ بھی ابا جی نے ان کو, چھوٹے بھی دونوں برطانیہ میں کام کر رہے ہیں, معروف صاحب اور مسعود صاحب. باجی ریحانہ بھی جو ہے ان کی بیٹی ہیں بڑی, جنہوں نے 52,000 عالمات پیدا کی, 52,000. اب باجی رضوانہ کام کر رہی ہیں, وہ بھی ان کی بیٹی ہیں. ان کی تربیت میں انہوں نے ساری تعلیم حاصل کی. اگرچہ میں نے ان کو پڑھایا باجیوں کو, لیکن پیچھے ہاتھ ابا جی کا تھا. تو قبلہ والد صاحب کی جو خدمات ہیں اتنی ہیں کہ وہ قیامت تک ختم نہیں ہوں گی. نہ ان کے شاگرد ختم ہونے والے ہیں, نہ شاگردوں کے شاگرد ختم ہونے والے ہیں, نہ شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ختم ہونے والے ہیں, نہ شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ختم ہونے والے ہیں. اتنا کام قبلہ والد صاحب نے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ جزا عطا فرمائے ان کی اعلیٰ خدمات پر. تو اس فقیر نے بھی کبھی کسی سیاستدان سے چندہ نہیں لیا مدرسے کے لیے. لوگ ایسے الزام لاتے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں چودھری سے پجارو تو میں نے کبھی رکھی نہیں ساری زندگی, ایک دن بھی پجارو میرے پاس نہیں آئی. تو لوگوں نے جھوٹ بولا, بدنام کرنے کی کوشش کی. اور میں نے کبھی چودھری شجاعت صاحب بھیجتا تھا پیسے ادھر, چودھری شجاعت زکوٰۃ کے لیے. ایک میر صاحب تھے ادھر کے, ادھر ان کا دیہات تھا, فوت ہو گیا. وہ میر صاحب لے کر آتے تھے, چودھری شجاعت کے سیکرٹری. تو مٹھائی کا ڈبہ بھی ہوتا تھا, ساتھ ایک تھیلا ہوتا تھا پیسوں کا, یہ زکوٰۃ ہے جی. میں ان کو کہتا کہ چودھری صاحب کو کہیں جی زکوٰۃ کہیں اور خرچ کر دیں, مٹھائی کا ڈبہ جو ہے یہ طلباء میں تقسیم کر دیں آپ. میں نے کبھی چودھری شجاعت سے زکوٰۃ وصول نہیں کی مدرسے کے لیے. ابھی چودھری شجاعت زندہ ہے. ہاں جی, چودھری شجاعت کہے کہ میں نے کبھی زکوٰۃ کا پیسہ چودھری شجاعت سے لیا ہے, یہ چودھری پرویز علیہ سے لیا. البتہ جب ہم نے تحریک چلائی تو جنرل پرویز مشرف کا آدمی آیا, اس نے کہا جی نظام مصطفیٰ نہیں ہم نافذ کر سکتے, پابندی ہے انٹرنیشنل کہ اس ملک کو لا دین ملک رکھنا ہے, لا دین, اس کو سیکولر رکھنا ہے. آپ کا اپنا کام ہو, فلاں پیر صاحب نے 40 کنال لیے ہیں اسلام آباد میں, آپ 48 لے لیں.
اور آپ اس کے لیے پیسہ بھی لے لیں، یونیورسٹی بنائیں، اسپتال بنائیں۔ میں نے کہا نہیں، ہماری تحریک نظام مصطفیٰ کے لیے ہے۔ پھر چودھری شجاعت کے ذریعے پیغام بھیجا، چودھری مقصود صاحب لے کر آئے، یہ میں نے پورے محلے میں رہتے ہیں، کہ آپ سینٹ کی سیٹ لے لیں لیکن نظام مصطفیٰ کا مطالبہ نہ کریں۔ میں نے کہا میں سینٹ کی سیٹ نہیں لیتا۔ تو بڑی بڑی پیشکشیں ہوئی الحمدللہ۔ یہ پیچھے والد صاحب کا تصرف تھا، پیچھے والد صاحب کی توجہ نہ ہوتی تو شاید ہم لالچ کر جاتے۔ پھر ایران کی حکومت کا لیٹر میرے پاس پڑا ہوا ہے کہ آپ کی تمام ضرورتیں ہم پوری کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل سودے بازیاں شروع ہیں اور لوگ بک رہے ہیں اور پھر بولیاں بولتے ہیں قسم قسم کی۔ تو الحمدللہ میں نے ان سے کہا نہیں، آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، آپ عقیدہ درست کریں بجائے پیشکش کرنے کے۔ صدر صدام حسین نے پیشکش کی، ان کو بھی ہم نے ان کی بھی ریجیکٹ کی۔ پھر سعودی عرب کی طرف سے یہ اشرف آیا، جو اشرفی ہے، جامعہ اشرفیہ لاہور والا، بڑے پیٹ والا طاہر اشرفی، کہ سعودی عرب کی طرف سے پیغام ہے کہ آپ جتنا پیسہ چاہیں لے لیں لیکن حضرت آمنہ کی تحریک نہ چلائیں، قبر کی بدنامی ہوتی ہے ہماری۔ میں نے کہا نہیں اشرفی صاحب، آپ ماشاءاللہ آپ کا پیٹ بہت بڑا ہے، اللہ کرے کہ اور بہت بڑا ہو جائے آپ کا، آپ تشریف لے جائیں، آئندہ نہ آنا۔ تو پھر بے نظیر کی طرف سے یہ گجرات سے ایک آیا اپنا، کیا نام ہے، یوسف صاحب، ابھی زندہ ہے، یوسف چاند ہے، یہ کوارڈینیٹر تھا بے نظیر کا، کوارڈینیٹر۔ اس نے کوڑے کھائے تھے نا بھٹو کی سزا پر، تو کوڑے بے نظیر نے اس کو کوارڈینیٹر بنایا، یہ اور اس کے بے نظیر کے کچھ لوگ ہمارے سیکٹریوں کے سامنے انہوں نے کہا جی کہ بے نظیر صاحبہ جو آپ مانگتے ہیں دیتے ہیں، لیکن آپ ناموس رسالت کا جو قانون ہے نا اس کی حفاظت کی بات نہ کریں، اس میں ہم تھوڑا سا رد و بدل کرنا چاہتے ہیں، امریکہ کا دباؤ ہے۔ تو میں نے اس کو بھی بڑا برے طریقے سے ریجیکٹ کیا، بےزتی بھی کی یوسف چاند کی، ہاں جی۔ اور اس نے باہر جا کے کہا اسلام آباد میں کہ پیر افضل قادری بڑا ڈر آدمی ہے، بڑا سخت ہے۔ ہم تو اس کے پاس گئے تھے بھائی کچھ لے لو، مدرسے کے لیے لے لو، اپنے لیے لے لو، ساتھیوں کے لیے لے لو۔ بے نظیر صاحبہ نے کھلی پیشکش کر دی ہے، وزیر اعظم صاحبہ نے۔ تو لوگ تو وہاں جاتے ہیں، ترستے ہیں، ملاقات نہیں ہوتی، اور ہم ان کے پاس آئے ہیں، بھیجا گیا ہے، تو انہوں نے ہماری کوئی پیشکش قبول نہیں کی۔ تو یہ سارا قبلہ والد صاحب کا فیض میں بیان کر رہا ہوں اپنا پروفیسر صاحب، تو قبلہ والد صاحب کی یہ بھی ان کی سرپرستی میں یہ سارے کام ہوئے، ان کی تربیت کی وجہ سے یہ سارے کام ہوئے۔ جتنا میں نے کام کیا نا قبلہ والد صاحب کے، میں تو پروفیسر بننا چاہتا تھا، میں نے ایم اے کیا، پھر میں نے نا ایک رکا لے کر آیا میں کسی وزیر کے نام پر، ان کے پیر و مرشد کا، تو انہوں نے مجھے نامزد کر دیا۔ پھر پبلک سروس کمیشن میں بھی میں پاس ہو گیا، تو وہاں پر میں سیکریٹریٹ میں تھا، ایک مجذوب ملا، اس نے کہا جاؤ اپنے بابا جی کو راضی کرو پہلے، پھر پروفیسر بننا، بابا جی کو راضی کرو۔ ابا جی راضی نہیں تھے، ابا جی کہتے تھے کہ ہم نے سرکار مدینہ کی نوکری کرنی ہے، ہم نے ان کی نوکری نہیں کرنی ان لوگوں کی۔ تو میں ابا جی کے کہنے پر میں پھر مدرسے میں خدمت شروع کر دی، تو اور میں مسلسل خدمت کرتا رہا، بڑے نامساعد حالات تھے، نلکا بھی یہاں نہیں تھا پانی کے لیے، کنویں سے پانی بھر کے لاتے تھے، ابتدا میں استنجا خانے بھی نہیں تھے، باہر فصلوں میں جا کے ہم استنجا کرتے تھے، پانی لے آتے کنویں سے بھر کر، اس سے استنجا کرتے، بھر کے اس سے وضو کرتے، اس سے پیتے، ہاں جی، گھڑوں میں مٹکوں میں پانی جمع کر لیتے۔ اتنی غربت تھی، ساری تکلیفیں برداشت کی اور سارے مصائب برداشت کیے، اور حالات بالکل یہاں پر نہیں تھے۔ اب تو الحمدللہ یہ علاقہ سونا بن گیا نا، ہر گھر سے 3 4 آدمی بیرون ملک چلے گئے ہیں، اس وقت بہت غربت تھی۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 1965 66 67 کی، اس زمانے میں بہت غربت تھی، کوئی حال نہیں تھا، تمام مدرسوں میں لنگر نہیں پکتا تھا، طالب علم مانگ کے روٹیاں لاتے تھے، تمام مدرسوں میں غربت تھی بہت۔ اس وقت مدرسوں کا کام کرنا بہت مشکل تھا، تو ہم اس وقت بھی اللہ کے فضل و کرم سے مصیبتوں میں تکلیفوں میں کام کرتے رہے۔ اب تو بادشاہی ہے نا جی، اب تو پتہ نہیں ثواب ملنا کہ نہیں ملنا،
اب تو ہمارے پاس بادشاہی آ گئی. ہاں جی، پیسہ ہی پیسہ، پیسہ ہی پیسہ، دراز میں سے ختم ہی نہیں ہوتا. ہاں جی، کبھی دراز میں سے ختم ہوا ہی نہیں. ہاں جی، اب پتہ نہیں کیا بننا ہے ہمارا. اب تو ہم پر بادشاہی آ گئی ہے قادری صاحب. تو اس وقت کا ثواب نہیں ضائع ہوگا، مجھے یقین ہے. جس وقت ہم نے کسی سے پیسے نہیں لیے، نہ کسی بادشاہ سے، نہ سیاستدان سے، نہ عراق سے، نہ ایران سے، نہ سعودیہ سے، نہ جنرل پرویز مشرف سے، نہ بے نظیر صاحبہ سے، ان سب نے تو مجھے کھلی پیشکش کی کہ آپ بولنا بند کر دیں، تحریکیں بند کر دیں، آپ بھی زمین لے لیں. فلاں پیر صاحب نے اتنی لی، آپ اس سے زیادہ لے لیں. لیکن میں نے کوئی کسی کی ایک مرلہ میں نے اسلام آباد میں نہیں لیا کسی حکمران سے. حالانکہ وہ مجھے قانون کے حساب سے دیتے تھے، یونیورسٹی کے لیے دیتے تھے، لیکن میں نے نہیں لیا. اس لیے نہیں لیا کہ قبلہ والد صاحب کا ہاتھ تھا. وہ کہتے تھے نہیں، مدینہ شریف سے ہم نے لینا ہے، ہمارا سب کچھ مدینہ شریف میں ہے یا بغداد شریف میں ہے. تو یہ میں اپنی فضیلت نہیں بیان کر رہا، یہ میں قبلہ والد صاحب کی فضیلت بیان کر رہا ہوں. ان کی سرپرستی میں یہ سارا کام ہوا، اور ان کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے ساری زندگی دین پر ہی خرچ کیا، دین کی طرف ہی دیکھا. اور انہوں نے اپنے والد صاحب کا مزار بھی نہیں بنایا. ایک کمرہ تھا سادہ سا حجرہ جس میں والد صاحب کا تھا. ہم نے بعد میں یہ روضہ شریف بنایا. مسجد بھی سادی تھی، بالکل سادی سی مسجد تھی. کمرے بھی گارے کے بنے ہوئے تھے. تو بعد میں وہ سب عمارتیں گر گئیں. اب یہ نئی عمارتیں میں جو ابا جی کی دعا سے میرے ہاتھ پر بنی تمام عمارتیں، یہ قبلہ والد صاحب کا فیض ہے. یہ ساری عمارتیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، جتنی شاخیں نظر آ رہی ہیں، پوری دنیا میں علماء نظر آ رہے ہیں، یہ قبلہ والد صاحب کا فیض ہے. تو اس چیز کا نام ہے سجادہ نشینی، اس چیز کا نام ہے عالم ربانی، اس چیز کا نام ہے وارث رسول ہونا، اس چیز کا نام ہے محراب و منبر کا وارث ہونا. اس کا قبلہ والد صاحب نے اپنی زندگی میں حق ادا کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی جو سید ہے وہی بیعت لے سکتا ہے، جو نہیں وہ نہیں لے سکتا. یہ بات جو ہے نا، یہ بہت ہی بیہودہ بات ہے. دیکھیں، حضرت مولا علی نے نا 6 خلافتیں دیں. کتنی؟ امام حسن سید، امام حسین سید، حضرت کمیل سید نہیں تھے، حضرت خواجہ اویس کرنی سید نہیں تھے، حضرت خواجہ حسن بصری سید نہیں تھے، حضرت قاضی شرح سید نہیں تھے. یعنی 2 خلافتیں آپ نے سادات کو دیں، اور 4 جو ہے نا وہ غیر سادات کو دیں. حضرت علی نے، جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے بیعت کا، اور سلسلے بڑے ہیں، تصوف آگے تکڑا ہوا ہے اور پھیلا ہے، وہ حضرت علی کی ذات ہے. آپ کو حضور نبی کریم نے روحانی فیض زیادہ عطا کیا. اگرچہ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر فتوحات ہوئیں، اور سیاست میں وہ بہت تکڑے ثابت ہوئے، خدمات میں، کارناموں میں حضرت عمر فاروق بھی بڑے تکڑے ثابت ہوئے. لیکن یہ جو روحانی فیض ہے نا، یہ مولا علی کے ہاتھ سے تقسیم کیا گیا بہت زیادہ. ہمارا سلسلہ قادریہ جو ہے یہ حضرت علی تک پہنچتا ہے. تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بھی بیعت لیتے تھے، اور درمیان میں وسیلہ بنتے تھے. اصل میں تو بیعت اللہ سے ہوتی ہے، یا اللہ میں جان بھی تیرے سپرد، مال بھی تیرے سپرد. آج کے بعد نہ جان میں گناہ ہوگا نہ مال میں. یہ اصل میں بیعت ہے. پھر سلسلہ چلتے چلتے حضرت امام علی رضا تک پہنچا. حضرت علی کی اولاد میں امام حسن جو ہیں، ہمارا سلسلہ امام حسین تک پہنچتا ہے. امام حسین سے امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، پھر حضرت موسیٰ کاظم. موسیٰ کاظم کے بعد پھر امام علی رضا ہوئے ہیں، موسیٰ کاظم کے بیٹے امام علی رضا. علی رضا کے بعد پھر نا معروف کرخی ہوئے ہیں. معروف کرخی غوث پاک کے بھی پیر ہیں اور داتا صاحب کے بھی پیر ہیں، اور سید نہیں ہیں. یہ غیر مسلم تھے. حضرت امام علی رضا کی کرامت دیکھی تو مسلمان ہوئے. امام علی رضا نے ان کو خلافت دی، سید نہیں تھے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو پیری مریدی ہے یہ سادات کے ساتھ خاص نہیں ہے. غیر سادات بھی جو متقی پرہیزگار ہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ
ذہن میں سے بات نکال دینی چاہیے کہ حضور نے صرف اپنی اولاد کو ہی فیض دیا ہے، اولاد کے سوا دوسروں کو فیض نہیں دیا، یہ بات غلط ہے۔ جیسے رزق سب کو مل رہا ہے نا، تعلیم سب کو مل رہی ہے، یہ بھی روحانیت بھی حضور نے سب میں تقسیم کی۔ اہل بیت کے تو چند افراد تھے نا جن کو فیض دیا، وہ تھے حضرت علی تھے آپ کے چچا بھائی، حضرت عباس تھے حضور کے چچا، اور پھر حضرت حمزہ تھے، ان کی اولادیں تھیں۔ لیکن ہزاروں صحابہ کو بھی تو حضور نے فیض دیا نا، جو اولاد فاطمہ میں سے نہیں تھے، نہ وہ بنو ہاشم میں سے تھے، حضور نے ان کو بھی فیض عطا کیا۔ حضرت علی نے بھی 4 خلیفے غیر سادات میں سے لیے اور 2 سادات میں سے، یہ بات یاد کر رہے اتنا ہی کافی ہے۔ جو کہے نا سید بیت لے سکتا ہے، اسے کہ حضرت علی کے خلیفے بتاؤ کتنے ہیں جی، اول تو اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا حضرت علی کے خلیفے کتنے ہیں، نہ ہو تو آپ کتاب میں سے یاد کر لیں، یا الخلفاء الراشدون تقسیم میں کر رہا ہوں بہت زیادہ۔ 6 خلیفے آپ کے ہیں، جن میں سے 2 سید ہیں اور 4 داتا صاحب جیسے ولی کا بھی پیر و مرشد سید نہیں ہے، غوث پاک کا بھی پیر و مرشد سید نہیں ہے۔ تو پھر جب غوث پاک کی بیعت غلط ہو گئی تو پھر آگے پھر کس کی بیعت صحیح ہوگی، کس کی نہیں صحیح ہوگی؟ تو یہ بات غلط ہے کہ سید کی بیعت جائز ہے، نہیں، غیر سید جو ہے وہ بھی عالم ہو، متقی پرہیزگار ہو اور دین کا پابند ہو تو اس کی بیعت بھی شریعت میں مشروع ہے۔ دیکھیں پیر میرے علی شاہ صاحب کتنے بڑے سید تھے، لیکن کس کی بیعت ہوئے؟ جٹوں کی۔ سیال شریف میں جٹوں کی جا کے بیعت ہوئے، الگ سید تھے، امام حسن کی اولاد تھے، غوث پاک کی اولاد سے پیر میرے علی شاہ صاحب، لیکن بیعت کس کے ہوئے؟ لہٰذا یہ بات غلط ہے کہ سید کی بیعت جائز ہے، غیر سید کی ناجائز ہے، یہ مسئلہ گھڑا ہوا ہے، یہ پیٹ کی شریعت ہے، یہ قرآن و حدیث کی شریعت نہیں ہے۔ یہ جو بیعت ہے نا، پیر و مرشد وسیلہ ہوتا ہے درمیان میں، تو میں درمیان میں وسیلہ بن جاؤں گا، کیونکہ ہمارے والد صاحب کی طرف سے بھی مجھے اجازت ہے، سیدنا پیر طاہر علاؤ الدین گیلانی صاحب کی طرف سے بھی اجازت ہے، سید ابوالبرکات شاہ صاحب مفتی اعظم کی طرف سے بھی اجازت ہے، اور بھی بہت سے مشائخ کی طرف سے اجازت ہے۔ یہ جو محرم منایا جا رہا ہے یہ خلاف شرع ہے۔ شرع شریف میں 3 دن کے بعد رونا پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، بال اپنے منتشر کرنا، چہرے پر ضربے مارنا سخت حرام ہے۔ یہ محرم شریعت کے خلاف منایا جا رہا ہے، چاہے ٹی وی والے کر رہے ہیں، چاہے کوئی فرقہ کر رہا ہے، چاہے حکومت کرا رہی ہے، اور چاہے حکومت ایران کا پیسہ آیا ہوا ہے بے شمار بے پناہ، جو بھی اس کے پیچھے چیز ہے، یہ محرم جو ہے نا شریعت کے خلاف منایا جا رہا ہے، اور شریعت کے مطابق کیا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ بھی ابھی بتاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہماری اہل سنت کی سیاستہ کی کتابوں میں لیسا منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ ہم میں سے وہ ضرب الحدود جو رخساروں پر تماچے مارے، وشق الجیوب گریبان پھاڑے، ودعا بدعوی الجاہلیہ اور بین کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ اس میں جو بنیاد ہے وہ کیا ہے وہ بھی میں بیان کرتا ہوں۔ اب میں شیعہ حضرات کی 3-4 کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں۔ ایک بہار الانوار ہے مولا باقر مجلسی کی جو ایران کی چھپی ہوئی ہے، دوسری اعلام الورا باعلام الہدا ہے، شیعہ حضرات کی کتاب ہے، اور تیسری انوار حسینیہ ہے، اور بھی کتابیں ہیں، الانتصار بھی ہے شیعہ حضرات کی۔ ان چاروں میں یہ موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آخری بار خیموں میں تشریف لائے، الوداعی ملاقات کی، بیویوں سے، خاندان کے افراد سے، حضرت سید زینب سلام اللہ علیہا سے خصوصی طور پر اپنی بہن سے، پیاری بہن سے،
حضرت زینب سے، تو حضرت زینب جو ہے نا بہت پریشان ہوئیں اور غشی آنے لگی، ان پر غشی آنے لگی۔ جب غشی آئی تو ہوش میں آئیں تو فرمایا اے میری بہن، ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمونہ ہے۔ اے میری بہن، ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمونہ ہے۔ پھر فرمایا اے میری بہن، میرے والد حضرت علی شہید ہوئے تھے مولا کائنات، تو تو نے صبر کیا تھا، تو نے حضرت علی کی شہادت پر صبر کیا تھا جب وہ کوفہ میں شہید ہوئے۔ اے میری بہن، تو نے صبر کیا تھا۔ فرمایا اے میری بہن سنو، لا تشقی علیہ جیبن، یہ شیعہ حضرات کے میں حوالہ پیش کروں، لا تشقی علیہ جیبن، گریبان نہ پھاڑنا، ولا تخمشی علیہ وجہن، چہرے پر تماچے نہ مار، ولا تدی بالبیل والثبور، اور ہرگز یہ نہ کہنا کہ میں ہلاک ہو گئی، میں ہلاک ہو گئی، افسوس میں ہلاک ہو گئی، اذا انا ہلاک، تو جب میں شہید ہو جاؤں۔ یہ حضرت زینب کو امام حسین نے آخری وصیت آپ کی یہ ہے۔ یہ لوگ جو کرتے ہیں نا، یہ امام حسین سے بغاوت کرتے ہیں، امام حسین کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے یہ کام جائز نہیں ہے اور اس میں جانا بھی جائز نہیں ہے، نہ چاول کھانے کے لیے ان کی مجلسوں میں جانا جائز ہے۔ فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب دیکھو ان لوگوں کو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو تم ان کے شر پر لعنت بھیجو، لعنت بھیجو۔ یہ کہیں نہیں فرمایا جا کر ان کے گھر سے چاول کھا کے آؤ، فرمایا لعنت بھیجو، جو صحابہ کو برا بھلا کرے ان پر لعنت بھیجو، یہ حکم ہے، لعنت بھیجنے کا حکم ہے جو حضور کے صحابہ کو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے جو اہل بیت کو برا بھلا کہے وہ بھی لعنتی ہے، جو صحابہ کو برا بھلا کہے وہ بھی لعنتی ہے۔ یہ بات یاد کر لو، جو اہل بیت کو برا بھلا کہے اور جو صحابہ کو کہے وہ بھی لعنتی، یہ عقیدہ ہی لے کر جانا ہے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، ہمارے مولا ہیں حضرت علی۔ لیکن حضرت علی کی موجودگی میں، حضرت علی کی موجودگی میں پوچھا جاتا حضور جماعت کا ٹائم ہے تو فرماتے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ جماعت کرائیں۔ دوسری نماز میں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، تیسری میں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، چوتھی میں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، پانچویں میں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، چھٹی میں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ساتویں میں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آٹھویں میں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، نویں میں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، دسویں میں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ مسلسل 13 نمازوں میں حضور مرو فرماتے رہے ابو بکر کو حکم دو۔ میں نے کہا خدا کے لیے اس حدیث کو بھی تو مانو نا، ہاں جی، علی مولا ہیں اور ابو بکر پہلے امام ہیں، ابو بکر مومنوں کے مولا ہیں اور ابو بکر حضرت علی کے بھی امام ہیں۔ اب سنو کتنی نمازیں حضرت علی نے پڑھی۔ ابو بکر صدیق کے پیچھے مولا علی نے 3550 نمازیں پڑھی ہیں، اور کہا ہے پیچھے سے امام کے جی، ان باتوں کو بھی تو ماننا ضروری ہے نا۔ حضرت عمر فاروق کے پیچھے 18,637 نمازیں پڑھی ہیں، کتنی؟ اور حضرت عثمان غنی کے پیچھے 21,300۔ اے گل اگے سنی جے کسے کو ہوں دسو، جیڑا آدمی ان ہستیاں دے بارے آکھے کہ حضور تو بعد کافر ہو گئے سن، مرتد ہو گئے سن، یہی ہے نا بنیادی عقیدہ جس دی وجہ تو انہاں تے ملائکہ بھی لعنت بھیج دین، انبیاء دی ارواح بھی لعنت بھیج دی، حضرت علی دی روح بھی لعنت بھیج دی انہاں تے، ہاں جی، جنہاں پیچھے مولا علی نماز پڑھتے رہے انہوں نے کافر آکھن تے مولا علی نے تو لعنت بھیجنی
اور جنہ پیچھے اینیاں نمازاں میں پڑھیاں تسی انہاں تو کافر آکھ دیو ظالمو۔ تے حضرت امام حسن حسین پر بچے سن وہ بھی نماز پڑھنا آندے سن حضرت علی دے نال، وہ بھی نماز پڑھتے سن، مسجد وچ آ کے نماز پڑھتے سن۔ ہاں جی، یہ ماتم جو ہے یہ شرع حرام ہے۔ کالے کپڑے پہننے جائز ہیں، کالے کپڑے پہننے، ہمارے کئی مشائخ نہیں کالا جبہ پہنتے، کالا جبہ پہنتے ہیں نا بڑے بڑے پیر فقیر، یہ جائز ہے کالا لباس، لیکن سوگ کی نیت سے پہننا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ سوگ کی نیت سے پہننا، کیونکہ سوگ 3 دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے، یہ شیعہ کتابوں میں موجود ہے 3 دن کے بعد سوگ ختم ہو جاتا ہے، سنی کتابوں 3 دن کے بعد سوگ، 3 دن کے بعد سوگ صرف عورت شوہر پر کر سکتی ہے 4 مہینے 10 دن سوگ۔ تو سوگ کے دن جب گزر جائیں اس کے بعد کوئی ایسی علامت اختیار کرنا کہ ہم سوگ کر رہے ہیں، یہ حضور نبی کریم کی شریعت سے بغاوت ہے، یہ جائز نہیں ہے کالے کپڑے پہننے سوگ کے طور پر۔ یہ شیعہ کتابوں میں موجود ہے، اہل سنت کی بھی، بخاری مسلم میں بھی ہے، اصول کافی اور دیگر شیعہ کتابوں میں موجود ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ شریعت مصطفی میں جائز نہیں ہے 3 دن کے بعد۔ ہاں عورت سوگ کر سکتی ہے اپنے شوہر پر 4 مہینے 10 دن، یا حاملہ ہو تو بچہ پیدا ہونے تک، وضع عمل تک عورت سوگ کر سکتی ہے، اور اس سوگ میں اگر کوئی کالا کپڑا پہنتے ہو تو جائز ہے۔ لیکن 3 دن کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوگ میں بھی کالا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، نہ کربلا والوں کے سوگ میں کالا کپڑا پہننا جائز ہے۔ اور جب یہ محرم آتا ہے نا، جو لوگ کپڑے پہنتے ہیں نا، یہ شیعہ حضرات کی فقہ کی بھی مخالفت کرتے ہیں اور اہل سنت کی فقہ کی بھی مخالفت کرتے ہیں، دونوں فقہوں کی، شیعہ کی بھی اور سنیوں کی بھی۔ اب یہ لوگ ان کے کرتوت کیا ہیں، میں آپ کو صرف ایک بتاتا ہوں۔ یہ ایران کی چھپی کتاب ہے، 493 صفحہ نکالو جی، 93 اگے کٹو، چلو آ گیا۔ یہ منہج الصادقین ہے، ایران کی چھپی ہوئی کتاب ہے، ملا فتح اللہ کاشانی کی یہ تصنیف ہے۔ اس میں ایک روایت لاتا ہے، نبی پاک کی طرح منسوب کرتا ہے، الیاذ باللہ، من تمتع مرتان، جو ایک مرتبہ چکلا کرے، متع کا معنی چکلا ہوتا ہے، جو ایک مرتبہ چکلا کرے اس کا درجہ امام حسین کے برابر ہے، درجتہ کا درجۃ الحسین۔ ومن تمتع مرتین، جو 2 مرتبہ متع کرے تو اس کا درجہ حضرت امام حسن کے برابر ہے۔ ومن تمتع ثلاث مرات، جو 3 مرتبہ چکلا کرے، کان درجتہ کا درجۃ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس کا درجہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے برابر ہے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ومن تمتع 4 مرات، فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا جو 4 مرتبہ چکلا کرے اس کا درجہ میرے درجے کے برابر ہے۔ اب یہ تو ان لوگوں کا مذہب ہے، تو کیا آپ اپنی بیٹیوں کو اس رستے پر لگانا چاہتے ہیں، اپنی پوتیوں کو اس رستے پر لگانا چاہتے ہیں، اپنی بھتیجی بانیوں کو اس رستے پر لگانا چاہتے ہیں؟ کیا مسلمان اپنی بہنوں کو اس رستے پر لگانا چاہتے ہیں کہ چکلا کریں وہ؟ ہاں جی، اور جتنے چکلے ہیں وہ اس کا لسانی کتاب ملتا ہے کہ وہ لکھ کے دیں کہ شیعہ ہیں یہ عورتیں، اگر وہ کہے میں اہل سنت ہوں تو اس کو چکلا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جتنے بھی پاکستان میں چکلے ہیں وہ باقاعدہ پرمٹ ملتا ہے کہ یہ بزنس کر سکتی ہے زنا کا، چکلا کر سکتی ہے، لیکن لکھنا پڑتا ہے کہ میں شیعہ ہوں۔ تو کیا اہل سنت و جماعت اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، اس لیے ان لوگوں سے دوستی بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ چکلے کے راستے پر لگاتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور یہ چکلے کے راستے پر لگاتے ہیں، یہ بہت غلط کام ہے۔ اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ ماتم تو ناجائز ہو گیا، متع بھی حرام ہو گیا، سوگ بھی 3 دن کے بعد ممنوع ہو گیا۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے
کہ یزیدان وقت کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ کرنا ہے۔ اب کربلا جو ہے نا، اس کا تقاضا نہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم جس ماتم سے انہوں نے منع کیا وہ ماتم کریں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یزیدان وقت کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اور حیرانگی کی بات ہے، یہ میں پوری دنیا کے حکمرانوں سے کہہ رہا ہوں، پاکستان کے حکمرانوں سے بھی، 72 افراد تھے۔ کتنے تھے؟ 72 افراد تھے، لیکن نہ یزید کی بیعت کی اور نہ گرفتاری پیش کی، نہ گرفتاری پیش کی، نہ یزید کی بیعت کی۔ اب 57 اسلامی ممالک ہیں، کتنی فوجیں ہیں؟ 2 ارب تعداد ہے مسلمانوں کی، سب نے بیعت کی ہوئی ہے یہود و نصارہ کی۔ یو این او کے سارے جتنے معاہدے ہیں وہ سب پر انہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، ہم لڑائی نہیں کریں گے، ہم یہود و نصارہ سے اپنے فیصلے کرائیں گے۔ یہ ساری باتیں کتاب و سنت سے بغاوت ہیں۔ یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ تو اصل کربلا کا تقاضا تو یہ ہے کہ حکمرانوں کو بتایا جائے کہ تمہارے یہ فیصلے کربلا کے خلاف ہیں، تمہارے یہ فیصلے شریعت مصطفیہ کے خلاف ہیں، اور تم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ تم جہاد اختیار کرو۔ جو قرآن پاک جلایا گیا، میرے نزدیک اس کے 3 حل ہیں، چوتھا کوئی نہیں۔ 3 حل ہیں، چوتھا کوئی نہیں۔ اب قرآن جلاتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے چیخیں نکال دی ہیں مسلمانوں کی، وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ جو قرآن جلانے والے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم نے چیخیں نکال دی ہیں مسلمانوں کی، دیکھو مسلمان کتنے ذلیل ہو رہے ہیں اور چیخیں نکل گئی ہیں ان کی، ہاں جی۔ تو وہ خوش ہوتے ہیں، وہ شیطان جو ہیں یہود و نصارہ قادیانی خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کی چیخیں نکال دیں۔ اس کا علاج جو ہے وہ جہاد ہے، جو کربلا میں امام حسین نے علم بلند کیا۔ یہ کربلا کا تقاضا ہے، جہاد کریں۔ 72 نے جہاد کیا، یہ 2 ارب نہیں کر سکتے؟ کتنے دکھ کی بات ہے کہ 72 نے جہاد کیا یزید کے خلاف، کہ وہ فاسق فاجر ہے، تو یہ قرآن پاک کو جلا رہے ہیں، یہ رسول کریم کے خاکے بنا کے شائع کر رہے ہیں، یہ گستاخی رسول کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کر رہے ہیں، اور ہمارے حکمران جو ہے وہ ان کے غلام بنے ہوئے ہیں اور ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ کتنے ظلم کی بات ہے۔ پہلا حل تو یہ ہے جہاد کریں۔ اس کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا حکمران عطا کرے، ہاں جی، کوئی بہادر دلیر حاکم آئے۔ ویسے بھی حاکم کے لیے دلیر ہونا ضروری ہے، جو مسلمانوں کا حاکم ہے اس کے لیے دلیر ہونا ضروری ہے۔ دلیر ہو، بزدل نہ ہو، دلیر ہو، اور وہ کھڑا ہو جائے، حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ بزدل، یہ سب بزدل بنے ہوئے ہیں نا، ڈرتے ہیں نا، ہاں جی۔ ایٹم بم بھی موجود ہے پاکستان کے پاس، پھر بھی ڈرتے ہیں۔ بھائی اگر وہ ایٹم بم برسائیں گے تمہارے پاس بھی ایٹم بم برابری ہے، وہ مر جائیں گے تو جہنم میں جائیں گے، تم مر جاؤ گے تو شہید ہو جاؤ گے، تمہاری ان کے ساتھ کیا برابری ہے؟ بھائی چلاؤ ایٹم بم، جو قرآن چلاتا ہے یا جو گستاخی رسول کرتا ہے چلاؤ، وہ چلاتے ہیں تو تم ان سب پر چلا دو۔ تمہارے پاس اتنے ایٹم بم ہیں کہ تم چند منٹوں میں پورے عالم کفر کو ختم کر سکتے ہو۔ تمہارے پاس تو ایٹم بم بڑے طاقتور ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر کا نسخہ تمہارے پاس موجود ہے، تم کیوں بزدل بنے ہوئے ہو؟ بزدل تو مسلمانوں کا حاکم بن ہی نہیں سکتا۔ حاکم کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے بعد دلیر ہو، اس کا دلیر ہونا ضروری ہے، اور پورا پکا حسینی ہو، پکا حسینی، پکا حسینی ہو، امام حسین کے نقش قدم پر چلنے والا ہو۔ دوسرا حل یہ ہے کہ کسی ایجنسی کو ٹاسک دے دے، سعودی عرب، پاکستان، ایران، کوئی اسلامی ممالک میں سے کسی اپنی ایجنسی کو ٹاسک دے دے کہ جن لوگوں نے قرآن کو آگ لگائی ہے یا جن لوگوں نے خاکے شائع کی ہیں، ان کو 8 دن کے اندر اندر ختم کرنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ISI، ہماری ایجنسی اتنی طاقتور ہے کہ پوری دنیا میں کارروائی کر سکتی ہے۔ پوری دنیا میں ISI، اس کو امریکہ نے بھی مانا ہے، امریکہ کی ایجنسیوں نے مانا ہے کہ یہ ہمارے قابو میں نہیں آتی، ہاں جی، تکڑی ایجنسی ہے ISI۔ ISI کو ٹاسک دیا جائے
اس طرح سعودی عرب ٹاسک دے، ایران ٹاسک دے، اسی طرح اور جو اسلامی ممالک اپنی ایجنسیوں کو ٹاسک دیں کہ یہ جو قرآن کو جلانے والے ہیں اور مسلمانوں کو زخمی کرنے والے ہیں، دلوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے ہیں، خفیہ طریقے سے زہری جہاد کے بغیر خفیہ طریقے سے وہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ٹھکانے لگا کر ایک تختی سے ٹکا دی جائے کہ انہوں نے قرآن جلایا ہے اس لیے ہم نے ان کو ٹھکانے لگا دی، گلے میں ایک تختی ڈال دیں بس، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ایک تیسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ غازیان اسلام کو نہ صرف شاباش دیں، وسائل مہیا کریں، ان کو دہشت گرد نہ کہیں، ان کو غازیان اسلامی رہنے دیں، کیونکہ بابا جی قائد اعظم نے بھی غازی علم الدین کو غازی کہا تھا، اور علامہ اقبال نے بھی۔ یہ اگر پاکستان قائد اعظم نے بنایا ہے نا یا علامہ اقبال نے، تو وہ تو غازی کہتے تھے علم الدین شہید کو، تم دہشت گرد کہتے ہو، ظالمو شرم کرو، حیا کرو۔ یہ امت کے محسن ہیں، یہ نبی پاک کے پہرے دار ہیں، یہ حضور کی عزتوں کے محافظ ہیں غازیان اسلام، جو رسول کریم کی گستاخی کرنے والوں سے بدلہ لیتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ نبی پاک کے پہرے دار ہیں، آپ کی عزت کے۔ یہ غازیان اسلام کیا ہیں؟ ان کو برا بلا کہنا یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، ان کو برا بلا کہنا۔ کوئی بھی کہے، کوئی مفکر کہے، کوئی بڑے سے بڑا مصلح کہے، کوئی پیر کہے، کوئی فقیر کہے، کوئی بڑے سے بڑا سکالر کہے، جو شخص غازیان اسلام کو کہتا ہے کہ یہ قاتل ہیں اور یہ جرم کرتے ہیں، وہ شخص رسول کریم کی شریعت سے بغاوت کرتا ہے۔ اس لیے کہ بہت سی حدیثیں ہیں کہ نبی نے صحابی نے اپنی بیوی کو مار دیا، اہلیہ کو، اہلیہ باندھی تھی، بچے بھی پیدا ہوئے، ام ولدہ بن گئی، اپنی اہلیہ کو مار دیا، گستاخی کرتی تھی، منع کیا، نہ باز آئی۔ یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے۔ انہوں نے نا یہاں پر نا پیٹ میں رکھا نیزہ یا جو بھی تھا، چھرا رکھ کے اس کو دبا کے پیٹ سے پار کر کے اس کے اوپر بیٹھ گئے، حتیٰ کہ وہ ہلاک ہو گئی۔ ہاں جی، سرکار نے فرمایا سچ بتاؤ یہ کام کس نے کیا ہے؟ پیچھے سے بھاگتا ہوا آیا، گردنیں پھلانگ دی، حضور میں نے کیا ہے۔ حضور آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ حضور یہ آپ کی توہین کرتی تھی، میں اس کو منع کرتا تھا، یہ آپ کے بارے میں باتیں کرتی تھی، میں اس کو باز رہنے کے بارے میں کہتا تھا، یہ باز نہیں آتی تھی۔ تو آج رات کو حضور میں نے نا چھرا رکھ کے نا پیٹ کے اندر اپنا پرزا، تو اس کو میں نے پار کر دیا، پھر اوپر بیٹھ گیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ ٹھنڈی ہو گئی ہے تو میں حضور اٹھ کے سائڈ پر ہو گیا، تو میں نے حضور یہ کام کیا۔ سرکار اسی وقت ممبر پر جلوہ گھر ہوئے اور میں لوگوں اشہدو تم گواہ ہو جاؤ، اشہدو تم گواہ ہو جاؤ، ان دمہا حدرن، اس کا خون جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کے خون کی کوئی قیمت ہی نہیں، ککھ دے برابر بھی قیمت نہیں، اس دے خون دی ککھ دے برابر بھی قیمت نہیں، نہ قصاص ہے نہ دیت ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہوں وہ لوگ دس جنہیں اندر تشدد، ہم ظلم و تشدد کرنے والے نہیں ہیں، ہم ظلم و تشدد کرنے والے نہیں ہیں۔ مریدوں کو کہتے ہیں کہ یہ غازی والا کام نہ کرو، ہم ظلم۔ اب وہ بتائیں یہ کہاں سے باتیں آ رہی ہیں؟ یہ کس کو خوش کرنے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں؟ اس سے اسلام کو نفع پہنچ رہا ہے یا اسلام کے ساتھ یہ زیادتی ہے؟ حضور کا پہرا ختم کرنے والے لوگ، نبی پاک کا پہرا ختم کرنے والے لوگ غازیان اسلام کی۔ تو تیسرا یہ ہے، اگر جہاد نہیں کرتے قرآن جلانے والوں کے خلاف، اگر جہاد نہیں کرتے ایجنسیوں کو ٹاسک نہیں دیتے، دوسری صورت۔ تیسری یہ ہے کہ غازیان اسلام کے بارے میں کہہ دیں جی جو بھی غازی کرے گا نا جی اس کے بال بچے کی بھی ذمہ دار حکومت ہوگی، اس کے کرائے پاڑے کی بھی ذمہ دار حکومت ہوگی، اس کے خرچے بھی دیں گے، اس کو اسلحہ بھی دیں گے، پوری رہنمائی کریں گے، پوری تربیت بھی کریں گے، اس پر وار کرنے کی گستاخی قرآن پر ہم پورے وسائل بھی دیں گے۔ یہ غازیان اسلام کو کھلی چھٹی دے دیں جی۔ یہ تین کام اگر کر دیں تو پھر شہباز شریف صاحب صحیح ہیں، پھر جو قرآن پاک کے جلانے پر جو افسوس کرتے ہیں پھر صحیح، اگر نہیں کرتے تو پھر پکے منافق ہیں، اگر ایک کام بھی نہیں کرتے تینوں میں سے پھر پکے منافق ہیں۔
ہمارے حکمران پکے منافق ہیں، پکے منافق، کچے منافق نہیں ہیں، پکے منافق ہیں، اس سے بھی زیادہ پکے ہیں۔ ہاں جی، پھر جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں یا ہم نبی پاک کے ساتھ، نہیں، نہ نبی پاک کے ساتھ ہے نہ وہ قرآن کے ساتھ۔ مرزا جیلمی جو ہے پہلے غوث داتا صاحب کو برا بھلا کہا، انگریز نے آج تک داتا صاحب کو برا بھلا نہیں کہا، یہود و نصارہ نے۔ غوث پاک کو کہا، خواجہ اجمیر کو مشرک کافر کہا، غوث پاک کی کرامتوں کا مذاق اڑایا، فقہا کو گالیاں دی، امام ابو حنیفہ کو اور دیگر فقہا کو، پھر صحابہ تک پہنچا، پھر نبی پاک کے بارے میں حضرت ابراہیم کو کہا کال کا چھوکرا، پھر نبی پاک کے بارے میں کہا یہود کہتے ہیں کال کا چھوکرا، یہود نے بالکل نہیں کہا، اس کا اپنی بات ہے، ہم نے ان سے کہا ہے افسران سے اس کو چیلنج کرو، ثابت کرے یہود نے کہا، یہ اس کی اپنی بات ہے کال کا چھوکرا۔ پھر کہا توحید بیان ہوگی تو پیغمبر فرشتہ بزرگ شے ہی کوئی نہیں، جب توحید بیان ہو جائے تو پیغمبری ختم، محمد رسول اللہ ختم، پھر جبریل امین بھی ختم، میکائیل بھی، اسرافیل بھی، سارے فرشتے ختم، پھر یہ سارے اولیاء بھی ختم، بس توحید بیان ہو جائے تو اتنا ہی کافی ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا مقرر کردہ بندہ ہے اور یہ ہماری نسل کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کو تو علل فور دیکھو، ایک شخص ہے اس کا نام ہے احسن باکسر، احسن باکسر، اس نے جب کہا گیا کہ امام مہدی جب آئیں گے تو وہ ابو بکر کو، حضرت عائشہ کو، ابو بکر کو قبروں سے نکال کر ان کا سزا قائم کریں گے، ان کو کوڑے ماریں گے، تو اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، امام مہدی تو ایسے نہیں ہوں گے، یہ تو کوئی ہوائی امام مہدی ہوں گے، بل کلمہ تو اس نے جو ایسا کہا جس میں تنقید کا پہلو نکلتا ہے، اس کو تو پکڑ لیا ہے، اس کو اندر کیا ہوا ہے جی، شیعوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اہل سنت اٹھتے کوئی نہیں، اہل سنت کو سانپ سونگ گیا ہے، ہاں جی، ابو بکر صدیق کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، مرزا جیلمی سے غوث پاک کو گالیاں نکلوا رہے ہیں، خواجہ اجمیر کو، یہ چشتیہ جنہوں نے 92 لاکھ کو مسلمان کیا ان کو گالیاں نکلوا رہے ہیں، خواجہ نقشبند کو گالیاں نکلوا رہے ہیں، نقشبندیوں کے پیر کو، اور شاہ بخارا کو، اور شہاب الدین سہروردی کو، اور مجد الافسانی کو، کسی ولی کو وہ نہیں چھوڑ رہا، اور بکواسیں کرتا ہے، غلیظ زبان استعمال کرتا ہے، اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ سارا کام اس سے کروا رہے ہیں، اس کو تحفظ دے رہے ہیں، پورا پورا تحفظ دیا جا رہا ہے۔ ہم سنتے تھے کہ مرزا قادیان کو تحفظ دیتا تھا گورا انگریز، اب پتہ چلا ہے کہ مرزا جیلمی کو گورا انگریز بھی تحفظ دے رہا ہے اور کالا انگریز بھی تحفظ دے رہا ہے۔ جنجوزہ صاحب ادھر سے گورا انگریز ہے پیچھے یورپ میں، ادھر پاکستان میں کالا انگریز ہے، کالا انگریز بھی تحفظ دے رہا ہے، ہاں جی۔ تو اس کے لیے جناب قیامت کے روز سوال ہونا ہے، جتنے لوگ نہیں نا تحریک میں شامل ہوئے ان کو بتا دو سوال ہونا ہے۔ ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھ گئے، ان تدخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، جبکہ آزمائش آئی کوئی نہیں، آزمائش میں داخل نہیں ہوئے، امتحان میں تم پڑھے ہی نہیں، امتحان میں پڑھنے کے بغیر تم جنت میں داخل ہو جاؤ، میٹھیاں میٹھیاں سنتا تے میٹھیاں میٹھیاں عبادتیں عمل کر کے جنت میں جاؤ، نہ آزمائشوں ہی گزرنا پڑے گا۔ مستہم الباسا، مالی مصیبتیں آئیں، بل والضراء، جسمانی بیماریاں اور مصیبتیں آئیں، وزلزلوا، ہلا کر رکھ دیے گئے، ہلا کر رکھ دیے گئے، اس طرح ان پر مصیبتیں آئیں، وزلزلوا، حتیٰ کہ رسول اور ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، پھر آ گئی اللہ کی مدد۔ اب انشاءاللہ 17 اگست کو صوبہ سرحد میں علماء مشاہد کنونشن ہوگا۔ میں بالکل مایوس نہیں ہوتا کبھی بھی، ایک بندہ بھی میرا ساتھ نہ دے میں مایوس نہیں ہوتا، میں کھڑا ہوں اور آخری سانس تک میں کھڑا رہوں گا ناموس رسالت کے ساتھ، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، چاہے سارے میرے شاگرد میرا ساتھ چھوڑ دیں، میرے مرید یا میرے ساتھی یا مجھے بلے بلے کہنے والے، ہاں جی، سارے ساتھ چھوڑ دیو، میں پیچھا کو نہیں ہونا، یہ بڑی پکی گل ہے۔ اب 17 تاریخ کو نا جی اگست کو صوبہ سرحد میں پٹھان اکٹھے کریں گے، پٹھان، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ میرا ساتھ دیں،
پھر میں کشمیر میں جاؤں گا ان کی منت اللہ کروں گا، پھر میں لاہور میں جاؤں گا ان کی منتیں کروں گا، اور ایجنسیاں سمجھ لیں قانون نافذ کرنے والے ادارے، میں چپ نہیں رہوں گا۔ مرزا جیل میں کو ٹھکانے لگانا پڑے گا، اس کے بغیر میں چپ نہیں رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ 17 کو انشاءاللہ صوبہ سرحد میں کنونشن ہو رہا ہے۔ جامعہ قادریہ عالمیہ میں اس بار 1070 عالمات پاس ہوئی ہیں۔ کتنی؟ 1000۔ پورے پاکستان میں کسی مدرسے میں 1070 طالبات نہیں پاس ہوئی۔ جاؤ تنظیم المدارس کا ریکارڈ دیکھ لو لاہور میں جا کے، بورڈ کا 1070۔ مبارک ہو ان کو جو تعاون کرتے ہیں۔ یہ نالی سے پار چودھری پرویز رہی اور ان کا بیٹا راسخ علی جھنڈے وال اور میلو کے درمیان میں نا لوگوں سے زمینیں کوڈی کے ریٹ پر حاصل کر کے، کوڑیوں کے، وہاں پر مسجد کے نام پر نا ایک بہت بڑا وابیوں کا مرکز بنا رہے ہیں تبلیغی جماعت کا۔ چودھری پرویز علی اور ان کا بیٹا راسخ علی، ہم نے ان کو ووٹ دے کے ان کو ضلع کونسل کا بنایا، ہم نے ووٹ دے کے ان کو وزیر بنایا، ہم نے ان کو ووٹ دے کے وزیر اعلیٰ بنایا، ہم ہمیشہ ان کو ووٹ دیتے رہے۔ اب یہ ہمارے ایمان پر حملہ آور ہو گئے ہیں، اس پر خاموش رہنا جرم ہے، اس پر خاموش نہیں رکھا جا سکتا۔ جنجوبہ صاحب، نالی سے پار طالبان آئیں گے کیونکہ تبلیغی جماعت اور طالبان ایک ہیں، ایسے ہیں۔ یہ جتنے طالبان ہیں نا حملہ کرتے ہیں کبھی کسی سکول پر کبھی کسی جگہ پر، یہ سارے تبلیغی جماعت سے پیدا ہوئے ہیں۔ صوبہ سرحد میں جا کے تحقیق کر لو، یہ تبلیغی جماعت سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب جب تبلیغی جماعت آئے گی تو طالبان بھی آئیں گے، طالبان آئیں گے تو فوج پر حملہ کریں گے، پولیس پر حملہ کریں گے، مدرسوں پر حملہ کریں گے۔ پہلے بھی انہوں نے داتا صاحب حملہ کیا، رحمان بابا حملہ کیا، انہوں نے پاک پتن شریف حملہ کیا، انہوں نے شاہ عبداللہ غازی حملہ کیا طالبان نے۔ یہ جو ٹی ٹی پی ہے، یہ ٹی ٹی پی جو ہے نا یہ پیدا ہوئی ہے تبلیغی جماعت سے۔ ان کا بڑا تھا ملا فضل اللہ، صوفی محمد بھی، اس کا سورا بھی، یہ دونوں تبلیغی جماعت کے تھے۔ یہ تبلیغی جماعت سے مشتق ہوئی ہے، تبلیغی جماعت کا مرکز بن رہا ہے ادھر۔ اور ظالموں ووٹ ہم تمہیں دیتے رہے، ہم نے تمہیں عزت دی، تم تو کامیاب ہی نہیں ہوتے تھے۔ جو ظہور اللہ کو تو لوگوں نے ووٹ دینا ہی بند کر دیا تھا، اخیر عمر میں وہ ناکام ہی ہوتا رہا، کبھی وہ ایم این اے نہیں بنتا تھا، پہلے کبھی بنتا تھا۔ بعد میں پیر محمود شاہ صاحب نے اس کے خلاف تقریریں کی تو لوگوں نے اس کو ووٹ دینا چھوڑ دیا۔ اس چیز کو ہی دیکھ لو، چودھری ظہور اللہ ناکام ہو جاتا تھا، اب ہم ہی تمہیں ووٹ دیتے رہے اور تم نے ہمیں ہی ٹیکے لگانے شروع کر دی، ہمارے ایمان پر حملہ کر رہے ہو، تبلیغی جماعت لا کے بٹھا رہے ہو۔ اس پر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی، ان کو بھی کارروائی کرنا ضروری ہے۔ ادھر پھر آئیں گے نا طالبان بھی، مسجد میں آئیں گے نا تو آگے رہیں گے، بیسمنٹ نیچے بہت بڑا بنایا چور گرا، تو ضیافت کا بھی بندوبست ہوگا، ادھر کھانا بھی کھائیں گے، پھر وہ فوج پر بھی حملہ کریں گے، پولیس پر بھی، پھر آپ جو ہے نا وہ کریں گے جی یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا یہ جگہ۔ تو اب میں بار وقت بتا رہا ہوں، یہ طالبان کی چھاؤنی بن رہی ہے، یہ جو تبلیغی جماعت کا مرکز ہے جھنڈے وال اور میلو کے درمیان۔ جو انٹرنیشنل ایجنسیاں ہیں وہ پاکستان میں اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے نعرہ رسالت ختم، پولیس میں بھی فوج میں بھی اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، آگے کوئی نہیں نا نعرہ رسالت بجدا تے لا الہ الا اللہ پڑھیے تے محمد رسول اللہ نہ پڑھیے تو بندہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ یا کوئی کھڑا ہو کے دسے منو مسلمان ہو جاتا ہے؟ رسالت دا نعرہ باندھے مکمل طور تے فوج وچ بھی، پولیس وچ بھی، سرکاری اداریاں وچ بھی، سرکاری تقریبات وچ بھی۔ اگلے دن میں میاں شہباز شریف تقریر سنی ہے تو کہندا ہے، تقریر کر کہندا ہے پاکستان پائندہ آباد، قائد اعظم زندہ آباد۔ وہ قائد اعظم دی وجہ تو پاکستان بنیا یا نبی پاک دے نام تے بنیا؟ نبی پاک دی وجہ تو پاکستان بنیا۔ اب اگر اسلام نہ ہوندا تو پاکستان بن سکتا سی؟ اسلام دی وجہ تو پاکستان بنیا، تو اس اسلام نو بھی بھلا دیتا ہے، نبی پاک نو بھی بھلا دیتا ہے۔ ظالموں، اس تو پہلے کہ احتجاج شروع کرا میں نعرہ رسالت جاری کر دیو، پہلے نعرہ تکبیر ہوئے گا، پھر نعرہ رسالت ہوئے گا، اگے پھر نعرہ حیدری ہوئے گا۔ لا کے دسو ذرا قاری صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ حیدری بلے شیرو خوش کر سڑیا جی. مدارس کو بدنام کیا جا رہا ہے، علماء کو. یہ سیکولر ملک کو بنانے کے لیے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. محراب و ممبر کے خلاف ٹی ویوں پر تقریریں ہو رہی ہیں، علماء کے خلاف، مساجد کے خلاف. ان حالات میں خانقاہوں کو چاہیے کہ وہ تکڑا کردار ادا کریں. ہمارے پیر، ہمارے جتنے بھی دورہ حدیث پڑے ہوئے ہیں نا، سب کو میں نے پیر بنا دیا ہے. آگے نہ بنے تو ان کی مرضی ہے. قادری صاحب کوئی نعت خوان بن جائے تو کوئی امام مسجد بن جائے تو کوئی ٹیچر لگ جائے سکول میں، نہ بنے تو انہوں کی مرضی. میں تو سارے پیر بنا دیتا ہے. ہاں جی، سندا بھی دے دیتیاں نے. او خدا دیو بندیو، خانقاہ میں کردار ادا کرو. کردار وہ ادا کرو جڑا غوث پاک نے کیتا ہے. غوث پاک کو جس ویلے عالم پیدا ہوندے سن نا تے فرماندے سن ادھے جڑے نے نا وہ تے مدرسے جا کے سنبھال لو، ادھے جڑے نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو چلے جاؤ، اتنے جہاد فلسطین بھی شامل ہو جاؤ، جا کے فلسطین فتح کرنی ہے. یہ جیسے نا ابن قدامہ چیف کمانڈر سلطان صلاح الدین ایوبی دا، یہ غوث پاک دا آخری شاگرد سی. ایسی کردار خانقاہاں دا. اے حلوے کھانا نہیں سی. حلوے کھانا، پیسے کٹھے کرنا، نیازاں کٹھیاں کرنیاں، مرید بنانے، جھوٹیاں کرامتاں بیان کرنیاں اپنیاں، باہر بندے بھاسڑ نے وہ فضائل بیان کرن، اے پیراں دا کم کو نہیں سی. پیر جڑے سن وہ جہاد کرتے سن. اے امام اعظم ابو حنیفہ دے پیر جڑے سن محمد نفس زکیہ، وہ کربلا دی طرح شہید ہونے، انہوں نے رانگ کوری کو لیندا. اچھا اے بھی ایک نا انصافی جے، سارے امام حسین دی اولاد وچ آ گئے تے امام حسن دی اولاد وچ ایک بھی امام کوئی نہیں. کیوں جی؟ امام حسن فیض تو خالی نے. قادری صاحب یار کوئی بندہ اٹھ کے دسو امام حسن فیض تو خالی نے، تے امام حسن دی اولاد بھی امام کو نہیں کیوں نہیں؟ یہ تو ذرا سوچو، یہ سارا یہ رافضیت دا کرتوت ہے. سارے امام حسین دی اولاد جو آ گئے تے امام حسن دی اولاد بھی غوث پاک نے، وہ امام ہی کو نہیں جنہوں نے ساری دنیا فیض پہنچا. ہے جی، اے مدرسہ بھی غوث پاک دا ہے، اے سارا درس بھی غوث پاک دا ہے. داتا صاحب جڑے نے حضرت امام حسن دی اولاد وچوں نے، وہ بھی امام کو نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے کتنی ونڈ کیتی، استاد ملیا تے امام حسین دی اولاد وچوں امام جعفر صادق، تے پیر ملیا تے امام حسن دی اولاد وچوں امام محمد نفس زکیہ. امام اعظم دے پیر دا نام ہے امام محمد نفس زکیہ الحسنی بن عبداللہ میس بن حسن مسنہ بن امام حسن بن مولا علی. آگئی سمجھ؟ حضرت امام حسن دے پوترے پٹ پوترے شاہ عبداللہ غازی دے والد سن امام محمد نفس زکیہ. اے کراچی والے کوئی اتھے آگے شہید ہو گئے. یار اے امام نہیں، سارے امام حضرت امام حسین علی کر سڑے جے. خدا دے بندے ہو تے امام حسن دی کیوں توہین کر دیو؟ سیدزادے ہو تسی ذرا سوچو، اس گل تے غور کرو. کچھ امام ادھر رکھ لو، کچھ ادھر رکھ لو. تے اعلیٰ حضرت نے گل ہی مکا سڑی، فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے اے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیرا سب گھرانہ نور کا. گل ہی اعلیٰ حضرت نے مکا سڑی. امام دا معنی ہوتا ہے پیشوا. امام دا معنی ہوتا ہے پیشوا. امام حسن دی اولاد وچ پیشوا پیدا ہوئے نے، امام حسین دی اولاد وچ. اسی دونوں مننے ہاں، امام حسن نو مننے، امام حسین نو مننے. دوویں جنتی شہزادے نے اور دوویں جنتیاں دے سردار نے. امام حسن امام حسین دے بھی پیر نے. امام حسین نے خود امیر معاویہ دی مجلس کیا میرے پیر بیٹھے، انہوں نے بیعت کر لی تے میری بھی بیعت دے جا گئی. امام حسن امام حسین دے بھی پیر نے. اور خدا دے بندے کو چار انہوں دے اولاد وچوں مان لو. ہاں جی پروفیسر صاحب یہ گلاں تانوں میں ہی دسنیاں نے ساریاں. اچھا جی، امام اعظم ابو حنیفہ نے بڑا سونا فیصلہ کیتا. پیر ملیا تے امام حسن دی اولاد وچ، استاد ملیا تے حضرت امام حسین دی اولاد وچ. استاد دا نام کی امام جعفر صادق تے پیر دا نام کی امام محمد نفس زکیہ حضرت حسن دے پوترے پٹ پوترے. آئی جی سمجھ؟ پیر ادھروں ملیا تو استاد ادھروں ملیا، دونوں پاسے ہاتھ رکھے ہیں.
حضرت حسن کے خزانے میں بھی، حضرت حسین کے خزانے میں بھی، امام اعظم ابو حنیفہ تاں ہی امام اعظم بنے نا، ایویں تو نہیں بن گئے. ہاں جی. تو اسلام نو مٹایا جا رہا ہے. اس وقت خانقاہ تگڑیاں ہو جاؤ، خانقاہ تے مسجداں تگڑیاں ہو جاؤ. اے جتنے جج ہے پہلا مسجد وچ الف بے پڑھتے ہیں، یہ پہلے اتنے ہی پڑھتے ہیں، اتنے ہی سالامہ پڑھتے ہیں، اتنے ہی جارابہ پڑھتے ہیں. آ گئی سمجھ؟ اے جج سارے اتوں پڑھ کے جاتے ہیں، جرنیل سارے مسجد ہی پڑھ کے جاتے ہیں. مسجد کا نظام بہتر کر دو تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. ہاں جی. مسجد ہی نماز پڑھا کے تو پڑھایا کرو قرآن لوگوں کو. جیڑا بچہ نہ ہوئے گھروں لے کے آیا کرو. کم از کم 100 بچہ تاری مسجد ہونا چاہیے، کم از کم ہر مسجد 100 بچہ. انہاں بچوں کو قرآن بھی پڑھاؤ، نمازی بھی بناؤ، اور انہاں بچوں کو عقیدہ بھی سکھاؤ. انہاں نوں اہل بیت دی محبت بھی سکھاؤ، انہاں نوں قرآن دی محبت بھی سکھاؤ، انہاں نوں صحابہ دی محبت بھی سکھاؤ، اور جنہاں قرآن لیندا انہاں دی محبت بھی سکھاؤ. مدرسے بھی تگڑے کرو. مدرسے تاں ہی تگڑے ہونے جس وقت مدرسے فنڈ دینا، تو جی فنڈ ہی بند کر دیو. کوئی عمران خان لے جائے تو کوئی وہ لے جائے نچ پجامن نچ پجامن نچ وہ سیال کوٹ والا کی نام وہ ادارے کا، اور ادارے کا نام کی سو سہارا. کچھ وہ نچ والا لے جائے تو کچھ عمران خان لے جائے تو کوئی اور عیدی والا لے جائے. ہاں جی. جنہوں پتہ ہی نہیں میں مسلمانوں سے خرچ کر رہا ہے یا کافر دے زکات دا پیسہ دبی آتا ہے. ہاں جی. تمیز ہی کوئی نہیں، تھوڑی زکات ساری خراب کر چھڑتے ہیں. سب تو پہلے حدیث سے پیسہ خرچ کرو تاکہ قرآن حدیث مضبوط ہوئے، دین مضبوط ہوئے، شریعت مضبوط ہوئے. شریعت مضبوط ہو گئی تو سارے شعبے تھوڑے مضبوط ہو جان گے. ایک میں گل تو کرنا بڑی تگڑی، جتنے لوگ مسجد کمیٹیاں شامل ہو، اپنے گھروں کا خرچے کا اندازہ لاؤ کتنا ہے، پھر امام دی تنخواہ کا اندازہ لاؤ. بس اپنے گھر کا خرچہ کتنا مہینے کا، امام دی تنخواہ کتنی. جی اپنی گھر کا خرچہ لکھ تک پہنچتا ہے تو امام دی تنخواہ 15-20 ہزار ہے، کتنی نا انصافی ہے. جہدے پیچھے نماز پڑھنی ہے وہ تنخواہ ہی کوئی نہیں، وہ بچہ بیمار ہو جائے وہ علاج ہی نہیں کرا سکتا. وہ بیچارہ پھر ہسپتال دھکے کھانا رہتا ہے. فری علاج مجھے ملے، فری علاج ملتا کوئی نہیں. ڈاکٹر فری علاج کرتے ہی کوئی نہیں. اور ڈاکٹر جہے ٹیسٹ کراتے ہیں بڑے بڑے پیسے خرچ کراتے ہیں اور بڑی بڑی فیساں نے رکھیاں. وہ دل چاہے تو مسجد دی ایک تنخواہ ساری ایک بچے دے کے ایک دن دے علاج تے سارا خرچ ہو جائے. خدا دا نا جے اماماں نو عزت دیو تے مسجد نو عزت دیو، اماماں نو عزت دیو تے مسجد نو، پھر دین تکڑا ہو جائے گا. تے جے تساں مسجد ہی کمزور کر چھڑی، مسجد نو چلانا تے امام نے نا کہ فرشتیاں نے آمنا ہے. دسیا پاکستان کی کتنی مسجداں لکھاں نے، کسے بابا جبریل آ کے جماعت کراندے ہوں سنیا جی کدے؟ اور یار اماماں نے چلانی ہیں مسجداں، فرشتیاں نہیں چلانیاں. جدوں اماماں نے چلانیاں تو انہاں دی تنخواہ صحیح مقرر کرو، انج بھی خدمت کرو، جیباں بھریا کرو انہاں دیاں. ہاں جی. ہزاروی صاحب جس نے میرے استاد عبدالغفور ہزاروی، انہوں نے کہا کہ ہزاروی کھاندہ ہے مسجد کے پیسے. آپ نے جمعے والے دن بیٹھ کے ایک بندہ کھلوایا، کہندا تو کی کرنا ہے؟ جی میں حلوائی ہاں. فرمایا کتوں کھانا ہے؟ حضور میں اسے دکان بھی کھانا. تو فرمان لگے یہ حلوائی ہے تو دکان بھی کھانا ہے، تو میں مولوی ہاں تو میں مسجد بھی کھانا ہے، میں کتوں اور کھانا ہے؟ پھر ایک اور کھلوایا، تو کی کرنا ہے؟ میں مچھلیاں کا کاروبار کرنا ہے. کھانا کتوں ہے؟ جی اتوں کھانا. فرمایا مچھلیاں کا کرتا ہے تو وہ وچوں کھانا ہے، تو میں بھی اتوں کھانا مسجد وچوں. میں مسجد کا کرنا، میں کتوں کھانا؟ کھاندے کو نہیں سن. ویسے انہوں نے فوت ہوئے نے سب تو زیادہ پیسہ انہوں نے بینک بھی سی، کیونکہ انہوں لوگ اس زمانے 100 150 200 روپیہ خدمت کرتے سن. جدو تنخواہ 30 روپے ہوتی سی اور بڑی عزت سی انہوں دی، بڑا مقام سی ہزاروی صاحب دا، بڑے متقی پرہیزگار سن. پیر میرے شاہ صاحب دے بلا واسطہ خلیفہ سن اور مریض سن. گولڑا شی وہی تقریر کرتے سن عرس اتنے ساری زندگی. پھر فرمان لگے، میں تمہیں واقعہ دسنا، فرمان لگے ماں مسجد نہیں کھانا، ویسے تمہیں دسیا جائز ہے میرے واسطے کھانا، لیکن ماں نہیں کھانا. اس واسطے کہ جتھے تقریر تے جانا لوگ مینوں تھیلا دیندے نے نوٹاں دا، مینوں کی لوڑ ہے تنخواہ مسجد دا کھان دی. پھر کہنے لگے اے ویکھیا بندہ بیٹھے ہی، انہیں جمعرات والے دن نا میری دعوت پکائی آ، میں گیا ہوں، انہیں رستے صاف کیتے نے، انہیں گلیاں صاف کیتیاں نے، انہیں پتیاں میرے تے نشاور کیتیاں نے،
ਇਹਨੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਕਲੀਨ ਪਾਏ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤਕੀਏ ਧਰੇ ਨਹੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਿੱਛੇ, ਥੱਲੇ ਗੱਦੇ ਵਿਛਾਏ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਫਲਾਂ ਖਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਲਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੈਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੌਲ ਗਾਉਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੈਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਆਪਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਤੂੰ ਸਾੜਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾੜਨਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਜੁਮੇ ਦੇ ਇਜਤਮਾ ਸਾੜ, ਮਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਥੈਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਥੈਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਲਮਾ ਦੀਆਂ, ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਥੈਲੀਆਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਇਮਾਮ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਲੀਆਂ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸੋਹਣੇ। ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਮਕਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਖੋ ਜੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰੀਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਮਾਮ ਆਖਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਬਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਮਾਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਜੀ ਉਹ ਗੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕ ਦਿਆ, ਉਹ ਐਸਪਰੋ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇਗੀ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ, ਤਗੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ। ਕੰਮ ਤਗੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤਗੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਲਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤਗੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕੋ ਬਕਵਾਸ ਕਰਾਣੇ ਵਾਲੇ?